Story time. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आप सब ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सब बच्चों का स्कूल कैसा जा रहा है? ठीक। आप सबको आखिरी स्टोरी याद है जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी कि एक बच्चा था, वो पढ़ लिख के आया और उसने कहा कि अब वो गांव के कम अकल लोगों के साथ नहीं रहेगा और वो अब पढ़ लिख के आया है, इसलिए वो बहुत सारे पैसे कमाएगा और अच्छे घर में रहेगा। तो हमने ये सीखा था कि तालीम जो है वो हमें ये नहीं सिखाती कि आप जो है वो अपने से कमतर लोगों के साथ बुरा सलूक करो, है ना? तो आज की स्टोरी शुरू करें। आज की जो स्टोरी है उसका नाम है शेख चिली। चलो, स्टोरी है, पुराने वक्तों की बात है। किसी मुल्क में एक बहुत कम अकल आदमी रहता था। असल नाम तो उसका किसी को मालूम नहीं था, सब भूल चुके थे, मगर उसकी जागते में ख्वाब देखने की आदत, उसकी ड्रे ड्रीमिंग की आदत की वजह से लोगों ने उसका नाम शेख चिली रख दिया था और फिर हमेशा उसको इसी नाम से बुलाने लगे। वो अपनी कम अकली की हरकतों की वजह से सब लोगों के सामने हमेशा मजाक का निशाना बनता था और लोग उसकी हरकतों पर हंसकर चले जाते थे। एक दिन शेख चिली की माँ ने उसे जंगल से लकड़ियाँ लेने भेजा तो शेख चिली घर से चल पड़ा और सोचने लगा कि आज वो ढेर सारी लकड़ियाँ लेकर आएगा और फिर बहुत सारे दिन तक उसे जंगल नहीं जाना पड़ेगा। फिर सोचने लगा कि अगर वो सारी सर्दियों के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ एक ही दिन में इकट्ठी कर ले तो यूँ उसको पूरी सर्दियाँ जो है वो जंगल में नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी बातें सोचता हुआ वो जंगल पहुंच गया और एक दरख्त पर चढ़कर उसकी एक बड़ी सी शाख जो है वो काटने लगा। वो शाख के उस हिस्से पर बैठा जहां से शाख ने टूटकर नीचे गिरना था। पास से एक आदमी गुजरा और उसे कहने लगा, क्यों मियाँ शेख चिली, क्या कर रहे हो? तो शेख चिली बोला, देख नहीं रहे, मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ। तो वो बोला, वो तो मैं देख रहा हूँ, मगर ऐसे तो तुम भी गिर जाओगे। जो शाख तुम काट रहे हो तुम उसी के ऊपर बैठे हो। तो शेख चिली बोला, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? और चूँकि उसको दिन में ख्वाब देखने की आदत थी, वो वही लकड़ी काटते काटते एकदम रुक गया और अपनी आंखें बंद करके फिर से सोचने लगा कि वो इन लकड़ियों को बाज़ार में बेच आएगा और उन पैसों को महफूज कर लेगा। फिर कुछ दिन के बाद वो ऐसे ही पैसे इकट्ठे करके बहुत सारे लोगों को जो है वो काम पे रख लेगा और वो लोग क्या करेंगे, वो उसके लिए लकड़ियाँ काटेंगे। फिर वो उन सारी लकड़ियों को बाज़ार में बेच आएगा और उसने सोचा कि वो उन लोगों से बहुत सारी मेहनत करवाएगा और जब उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे शुरू हो जाएंगे तो वो अपना एक लकड़ियों का कारोबार शुरू करेगा और जब लकड़ियों के कारोबार से उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो वो बादशाह की बेटी के साथ शादी कर लेगा। सोचो, सोचते सोचते वो इतनी सारी बातें उसने सोच ली कि वो अपने पैसों से जो है वो बादशाह की बेटी के साथ शादी कर लेगा और गांव के लोग जो उसका मजाक उड़ाते हैं वो भी अब उसका अदब करना शुरू हो जाएंगे। और यही सोचते सोचते क्या हुआ, उसने एक ज़ोर से कुल्हाड़ी जो है वो दरख्त के ऊपर मारी और ज़ोर से एक धड़म की आवाज़ आई और साथ में किसी ने कहा, हाय मैं तो मर गया। पता है क्या हुआ? क्या? वो जो शेख चिली था वो उसी टहनी पे बैठा हुआ था जिसको वो काट रहा था और वो उसके समेत नीचे गिर गया और बेचारा शदीद ज़ख्मी हो गया। तो उसी टाइम जिस आदमी ने उसको मना किया था वो बेचारा उसको घर लेके आया तो उसकी माँ ने कहा, लकड़ियाँ कहाँ हैं? तो वो बोला, मैं नीचे गिर गया था, अब लकड़ियाँ तो नहीं आ सकती हैं। तो उसकी माँ ने कहा कि मैं जब भी तुम्हें कोई काम कहती हूँ तुम कभी उस काम को पूरा नहीं करते हो। तो बेचारा इतना बेवकूफ़ था कि उसको ये भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो शाख काट रहा है जिसके ऊपर वो खुद बैठा हुआ था। तो ना कुछ दिनों के बाद जब वो ठीक हुआ तो अपनी माँ से कहने लगा, मुझे कोई काम बताए। उसकी माँ बोली, तुम्हें कोई भी काम नहीं आता, कोई भी काम तुम पूरा ही नहीं करते हो। तो वो उससे नाराज़ हो गई।
تو شیخ چلی بولا اب میں وعدہ کرتا ہوں, آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ اس بار جو ہے وہ میں ضرور جو کام آپ بتائیں گی اس کو پورا کروں گا. آخر بہت ساری منتوں کے بعد اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے, ساتھ کے گاؤں جاؤ اور وہاں تمہارے ماموں نے بہت سارے انڈے رکھے ہوئے ہیں, وہ لے کے آؤ, اور اب کی بار اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی تو پھر میں تم سے کبھی بھی نہیں بولوں گی. تو جناب شیخ چلی جو ہے وہ گھر سے نکلے اور چلتے چلتے اپنے ماموں کے گھر پہنچ گئے اور وہاں سے انڈے لیے اور واپس گھر کو چل پڑے. راستے میں انہیں خیال آیا کہ اتنے سارے انڈے ہیں, اگر میں اپنی مرغی کو ان انڈوں پر بٹھاؤں تو کچھ ہی دنوں میں میرے پاس بہت ساری مرغیاں آ جائیں گی تو نا, اور پھر میرے پاس اور بھی انڈے آ جائیں گے ان مرغیوں سے, اور میں ان انڈوں پر پھر مرغیاں بٹھا کر اور بھی انڈے لے لوں گا اور بھی مرغیاں آ جائیں گی, اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا پولٹری فارم کھول لوں گا. اور یہ سب وہ سوچتا ہوا جا رہا تھا, اور پھر میں شہر میں جا کر ان مرغیوں کو بیچ آؤں گا اور ڈھیر سارے پیسے کماؤں گا. جب میرے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں گے تو میں ان پیسوں کے ساتھ کچھ بکریاں اور بھینسیں خریدوں گا, تو ان بکریوں اور بھینسوں سے جو دودھ ملے گا وہ بھی گاؤں کے لوگوں کو بیچ دیا کروں گا. پھر جب ان سے میرے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں گے تو میں ایک بہت بڑی دکان کھول لوں گا اور اس میں سے تازہ دودھ اور دہی جو ہے وہ لوگوں کو بیچا کروں گا. اتنے میں جناب ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی. جانتے ہو اس بار کیا ہوا؟ اس بار جناب شیخ چلی جو ہے وہ راستے میں جاتے ہوئے ایک سائیکل والے سے ٹکرا گئے اور سارے کے سارے انڈے جو ہیں وہ شیخ چلی کے اوپر ٹوٹ گئے, کیونکہ وہ تو سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا. دیکھا کیا ہوا, جب جناب شیخ چلی صاحب گھر پہنچے اور سارے انڈے جو ہیں وہ سر پہ بہہ رہے تھے اور اس کی ماں نے پوچھا انڈے کہاں گئے, تو اس نے کہا وہ تو ٹوٹ گئے. اور اس کی ماں اس سے پھر ناراض ہو گئی کہ تمہیں میں جب بھی کوئی کام کہتی ہوں تم اس کو کبھی پورا نہیں کرتے ہو اور بس ہوا میں محل بناتے رہتے ہو. تو آپ نے اس بات سے کیا سبق سیکھا؟ کافیہ کیا سبق سیکھا؟ یہ سیکھا ہے کہ ایک لڑکا ہے, اس کا کبھی بھی اس کی امی اس کو کچھ کہتے ہیں وہ کام نہیں پورا کرتا. وہ کبھی انڈے توڑ دیتا ہے, کبھی کیونکہ وہ کوئی بھی کام محنت سے کرتا ہی نہیں تھا. جی. وہ ہر کام جو بھی اس کو بتاتے تھے وہ اس سے اور سوچتا رہتا تھا. کوئی بھی کام سوچنے سے تھوڑی ہوتا ہے. اگر آپ سوچو کہ اس دفعہ میں نے کلاس میں فرسٹ آنا ہے تو آپ اس سے فرسٹ تھوڑی آ جاتے ہو. پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے ہوتا ہے؟ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, پڑھنا پڑتا ہے نا. بہت سارا پڑھو گے تو فرسٹ آؤ گے نا, ایسے تھوڑی فرسٹ آ سکتے ہو, ہے نا. تو وہ کیا کرتا تھا, اس کو جو بھی کام کہتے تھے وہ اس سے ہوا میں سوچتا رہتا تھا, میں یہ کروں گا وہ کروں گا. کتنی غلط بات ہے نا. تو اسی لیے قرآن کریم میں بھی آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, انہوں نے نصیحت کی ہے انسانوں کو کہ ہمیں ہمیشہ اس کام کا پھل ملتا ہے جس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں. اس سبق کے ساتھ ہم یہ کہانی ختم کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ محنت اور لگن سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آج ہم اپنے پروگرام میں ایک نئی چیز ایڈ کریں گے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سٹوری سنانے کے بعد آپ سے سٹوری سے متعلق ایک سوال پوچھیں گے جس کا جواب ہمیں وہ سارے بچے دیں گے جو MTA پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارا سوال ہے کہ شیخ چلی کون سی شاخ پر بیٹھا ہوا تھا؟ وہ سارے بچے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ سوال ہے کہ شیخ چلی کون سی شاخ پر بیٹھا ہوا تھا. اس کے لیے آپ کو میں بعد میں میلنگ ایڈریس بتاؤں گی جس پہ آپ ہمیں اس کا جواب بھیج سکتے ہو. ہمیں بہت سارے بچوں نے میل کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ انہیں ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا ہے. تو میلز پڑھیں. تو آج کی ایک میل جو ہے وہ ہمیں بنگلہ دیش سے آئی ہے. ہمیں بنگلہ دیش سے جو ہے وہ مقت احمد نے بھیجا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ جو پروگرام ہے اسے بہت اچھا لگتا ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. مجھے یہ بہت پسند آیا ہے اور یہ ہم چھوٹے بڑے بچوں کے لیے بہت ہی مفید ہے.
MTA کو یہ پروگرام کے انتظام کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. many thanks to MTA and also Eid Mubarak to all the family members of MTA. اس کے علاوہ جو ہمیں دوسری میل آئی ہے وہ تنزیل کی ہے. تنزیل نے لکھا ہے میرا نام تنزیل احمد ہے اور میری عمر 5 سال ہے. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے اور میں نے سارے پروگرام دیکھے ہیں. ہر سیٹرڈے کے بعد مجھے اگلے پروگرام کا انتظار ہوتا ہے اور پلیز یہ پروگرام بند مت کیجیے گا. تنزیل جو بھی بچے اگر آپ لوگوں کو یہ پروگرام اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ اس کے لیے دعا کیا کریں, ہمیں میل لکھا کریں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ پروگرام جاری رہے. دعا کے حوالے سے میں ایک واقعہ سناتا ہوں. اس نے ہمیں آپ کو پتہ اس نے آپ کو ایک واقعہ بھیجا سنا کے دعا کے حوالے سے کہ ایک دن بارش کا موسم تھا اور بہت کالے بادل چھائے ہوئے تھے. میری ماما مجھے اسکول سے لینے آئی تو راستے میں بارش ہونے والی تھی اور ہمیں 20 منٹس کی واک کر کے گھر جانا تھا. تو ہم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم گھر نہ پہنچ جائیں بارش نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا اور ہمارے گھر داخل ہوتے ہی زور سے بارش ہونی شروع ہو گئی. دیکھا سارے راستے اللہ میاں نے ان کو بارش کے بنا ہی گھر پہنچا دیا. ان کی دعا قبول کر لی. کتنی اچھی میل کی ہے نا. تنزیل نے ہمیں ناروے سے میل کی تھی اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہمارے پروگرام میں آنا چاہتا ہے. آپ جب بھی لندن آؤ آپ ضرور ہمارے پروگرام میں ہم آپ کو شامل کریں گے. اس کے علاوہ دوسری میل ہمیں خویب کھوکر نے بھیجی ہے. خویب نے لکھا ہے امید ہے آپ سارے بچے خیریت سے ہوں گے. میرا نام خویب ہے اور میں جرمنی سے ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. میں اور ہمارے سارے گھر والے آپ کا یہ پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور مجھے باپ بیٹے کی کہانی بہت اچھی لگی تھی. تھینک یو سو مچ خویب آپ نے ہمیں میل کی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہتے ہیں, ہمیں خط لکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایڈریس ہے 16 گرسن ہال روڈ, MTA انٹرنیشنل اسٹوری ٹائم. ہمارا پوسٹ کوڈ ہے SW185QL. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے storytime@mta.tv. اس کے علاوہ اگر آپ MTA پر دیکھنا بھول گئے ہیں یا آپ کو ٹائم نہیں ملا تو آپ کسی بھی وقت YouTube کے اوپر یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. آپ YouTube کھولیں اور اس میں MTA آن لائن 1 اسٹوری ٹائم لکھ کر یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. تو آج کی اسٹوری سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ ہمیں کوئی بھی کام محنت سے اور لگن کے ساتھ کرنا چاہیے, نہ کہ خوابوں کے محل بنانے چاہیے, ہے نا. تو اس سبق کے ساتھ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.